بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج جو آپ قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ قسط نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے جو قسط میں بیان کر چکا ہوں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کروا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے قافلے کے ذریعے، تو ان کے ایک ساتھی نے انہیں ابھارا کہ ہم راستے میں جو ہے کچھ محفلیں آئیں گی رقص کی اور موسیقی کی، اس میں شرکت کرنا بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ارادہ کیا اپنے ساتھی کے ابھارنے پر، مگر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندے، اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فضولیات سے جو ہے وہ بچا لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارادہ نہیں کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ابو طالب جو روزی کی بہت فکر میں لگے رہتے تھے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے تھے، اور ان کا اور بھتیجے کا پیٹ کیسے پلے اور آسانی سے اولاد کا گزارا کیسے ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہیں تھے۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ بھتیجے، تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنا مال تجارت دے کر ان سے تجارت کرواتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ قصی ایک سے پہنچ کر لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے ایک کے بعد ایک سے بیائی گئی تھیں، یعنی 2 شادی ان کی آلریڈی ہو چکی تھی پہلے سے۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی تھیں، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی ہیں، خوب نفع اٹھاتی ہیں اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھیں۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ میرا بھتیجا ہے۔ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین ہیں۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام بھی کر دیا، تیاری پکڑ لو۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ اب قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر تھے اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا تھا، ہر وقت خیال رکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو نہ ٹالتا تھا۔ جو کچھ سامان تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمائشیں کی تھی اور جو سامان منگوایا تھا سب کچھ لے کر آئے تھے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات چھوٹ گئے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اس غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ جہاں قافلہ کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ
کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک نوجوان ہے۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ اچھا، یہ جو پوچھنے کا انداز ہے وہ بڑا بالکل ایک سیکریٹ، ایک بالکل جسے بولتے ہیں بہت رازداری سے پوچھا جا رہا ہے اس میسرہ سے۔ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی، خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اس طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا، یہ تمام اوصاف بتائے۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پھر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی کہ یہ کس طرح کے کوسچن پوچھ رہا ہے، کس طرح کے سوالات پوچھ رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو بولا کہ آنکھیں سیاہ ہیں اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور نستور جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پل توڑ رہا تھا۔ بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ ریکیپ کریں، یہ پچھلی قسط میں ایک یہودی راہب سے ملاقات ہوئی تھی جب یہ چھوٹے تھے، جب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے نکلے تھے، میرے خیال سے 10-12 سال کے تھے، جو میں نے بیان کیا تھا پچھلی قسط میں۔ اب جب بات ہوئی تو یہ ایک عیسائی راہب ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اس نبی کی تلاش میں تھے جو آنے والا ہے۔ دونوں کی جستجو ایک خاص طور پہ جو ہے ایک جستجو تھی کہ وہ بندہ جو ہے جو آنے والا ہے، جو نبی بن کر آئے گا، وہ کیسا ہوگا، اس کے کیا خیالات ہیں، ان کو پہلے سے معلوم تھا۔ اب وہ کھوج رہے تھے وہ بندہ ہے کون۔ تو جو اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو محسوس ہوئے کہ نظر آنے لگے، تو وہ اس کے بارے میں جستجو سے پوچھتے تھے۔ یہی اس نستور راہب کا بھی تھا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا تو میسرہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہوئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار اور اونٹ بھی بڑی تیزی سے دوڑاتا ہوا لے کر آ رہا ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رودات سنائی، بیان کی کیا بیچا، کیا خریدا، کون کس کلائنٹ کس سپلائر سے بات ہوئی، کیا نفع اٹھایا، سب چیز بتائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پورے شوق اور دلچسپی سے پورا ان کا بیان سنتی رہی، داستان سنتی رہی، دل ہی دل میں اش کرتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بہت ہی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی اور ان کے دل کو بھا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو مو رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھایا، اور پھر کس قدر ان کی مال و تجارت میں منافع ہوا، اور جان و دل سے ان کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔
پھر بولا ایک واقعہ اور ہوا جس میں میں حیران رہ گیا. سفر سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے, میرے ساتھ 2 اونٹ تھے, دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے. میں بھی بہت پیچھے تھا. اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں. چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا. یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے, پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہکایا, اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. خدیجہ بہت حیران ہوئی اور بولی, بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں. اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں. بہت امپریس ہو گئی, بہت متاثر ہوئی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں اتر گئے. جہاں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتی ہیں اور جس سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گن گاتی. اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کس طرح اس امین اور صالح جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر تھی, تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بھی بن گئی. یہی خدیجہ تھیں جن کو خود قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے ٹھکرا دیا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا. مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں. ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھیں. وہ بولی, خدیجہ کیا حرج ہے, امین سے نکاح کر لو, تمہارا ارادہ بن گیا ہے, آپ نکاح کر لو. خدیجہ نے کہا, اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا, میں اس کی ذمہ دار ہوں. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولی, اچھا بتاؤ, اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ یہ ان کے پوچھنے کا انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کون ہے؟ وہ بولی, خدیجہ. اب خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا. لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے, آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا. مگر ان سے نکاح ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھتے ہیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑے رئیسوں نے زور لگایا, مگر وہ ترس کر رہ گئے اور انہوں نے ٹھکرا دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا, یہ میرے ذمہ ہے. یعنی یہ نفیسہ جو خاتون ہیں یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوست ہیں, ساتھی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جو ہے وہ نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا. ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات سنی ہی نہیں تھی, اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے. البتہ بولے, تعجب ہے بیٹے, خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جامع منصب والے کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنا لے, بہت حیرت کی بات ہے. لیکن بیٹے, اگرچہ تم مال کے کنگال ہو, پر شرف و عزت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مالا مال فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چچا, نہ مجھے مال کی ہوس ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے. ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیغام دیا. وہ دونوں ہی اسی دم تیار ہو گئے. اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے پا گیا. پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے. ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا. خطبہ بہت شاندار تھا. اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صاف کس قدر متاثر تھے. حمد و ثنا کے بعد بولے, یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے. یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں. ہاں, مال اس کے پاس بہت کم ہے, لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز ہے, یہ تم سب جانتے ہو. وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے. بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے. اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی.
اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی۔ اچھا ناظرین و سامعین، یہ قسط میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ یہ 8ویں قسط آپ سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے وہ سیرت النبی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بہت ہی دلچسپ انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.